السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، ہمارے سماج میں ہم لوگوں کے اندر رہنے والی ایک بری عادت، کامن بری عادت سب کے اندر ہے، ویسی ایک عادت جس کو چھوڑ دینا چاہیے، وہ ہے بات کو کاٹنے کی عادت۔ میں 2 سال سے مسلسل نوٹ کرتا ہوں، میں کیا بڑے کیا چھوٹے، کیا پڑھے لکھے کیا ان پڑھ، سب کے اندر یہ خراب عادت آ گئی ہے۔ کوئی سامنے سے بات کرتا ہے تو اس کی بات کمپلیٹ ہونے دیتے نہیں، اس کی بات مکمل کرنے اسے منہ خاص دیتے نہیں، فوراً شروع ہو جاتے۔ بچوں میں بھی یہ بات میں دیکھا ہوں کہ استاذ ٹیچر بات کرتے ہیں، امی ابا بات کرتے ہیں، رشتہ دار دادا دادی ہیں یا نانا نانی ہیں، کوئی چچا ہیں، تایا ہیں، پھوپھی ہیں، خالہ ہیں، بات کر رہے رہتے ہیں، بڑے سامنے سے بات کرتے تھے، لیکن ان کی بات کو کاٹ دیتے بچے، یعنی درمیان میں اپنی بات شروع کر دیتے۔ بچوں، ہرگز ہرگز بڑوں کی بات کو، سامنے والے کی بات کو ہرگز نہیں کاٹنا، درمیان سے تمہیں بات شروع نہیں کر دینا۔ دیکھو، کبھی کوئی استاذ بولتے ہیں، طالب علم بیچ میں بات کرنا شروع کر دیا، ارے حضرت کی بات پوری ہو جانے دے، اس کے بعد میں کیا بتانا ہے کہ بتائے جا کر کو نہیں۔ والد صاحب اپنی بات پوری کریں دے، امی کیا بولنا چاہتے ہیں کہ وہ پورا سنے جا، نہیں بات کرنے کے بیچ میں قطع کلامی کر کے بات کو کاٹ کے اپنی بات شروع کر دیتے، سٹارٹ کر دیتے، یعنی سامنے والے کی بات ختم ہونے تک ویٹ کرنے کا بھی نہیں، صبر کرنے کا نہیں۔ یہ ماحول بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ تمہیں دیکھ لو، آپس میں 3 فرینڈ کھڑے ہیں، بولو نا، تینوں کے تینوں باتیں کرتے ہیں، سننے والا کون بھی نہیں، تینوں بکلے تھے، انہیں پہلے والا دوسرے کو دیکھ کو بولتا، دوسرا تیسرے کو دیکھ کو بولتا، سب باتیں کر لیں کہ پن سننے والا کون بھی نہیں۔ یہ بھی بولتا ہے انہیں بھی بولتا ہے، یہ بھی بولتی ہے انہیں بھی بولتی ہے۔ حالانکہ ذرا دیکھو، اللہ کان ہم کو 2 دیے ہیں، زبان 1 دیے ہیں، کیا مطلب؟ زیادہ سنو کم بولو کر، کچھ سنو زیادہ بولو کم۔ جو زیادہ سنتا ہے وہ غلطیوں سے محفوظ رہتا ہے، جو زیادہ بولتا ہے وہ زیادہ غلطیاں بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن میں ارشاد ہے، الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، کیا ہم نے انسان کو 2 آنکھیں نہیں دی، 1 زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے؟ 2 آنکھ 1 زبان پیدا کرنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ آنکھ کا دیکھنا عام ہے، آنکھ خیر کو شر کو ہر ایک کو دیکھتی ہے، مگر بات خاص رہنا، صرف اچھی بات ایک چاہنا، منہ سے زبان سے منہ سے بات نکلی تو صرف اور صرف اچھی بات، بری بات ہرگز منہ سے نہیں نکلنا۔ زبان 2 ہونٹوں 2 دانتوں کے درمیان پہرے میں ہے، اسے کی سیکیورٹی کے ساتھ حفاظت سے رکھیں، سو غلط چیزوں میں استعمال نہیں ہو جانا۔ بول کے پارکنگ میں اچھا یا بیرو کے لاکر میں ایک چیز کو رکھتے ہیں، اسے سیف رکھنا کر کوشنا، اچھی چیز کے علاوہ کسی بھی بات میں زبان کو استعمال نہیں کرنا، ہر وقت زبان کی حفاظت کرنا، سوچ سمجھ کر بات کرنا۔ ہمارے بچوں، سمجھو کہ زبان ایک سانپ ہے، اس کا ٹھکانہ منہ ہے۔ شاعر کہتا ہے، احفظ لسانک ایھا الانسان لا یلدغنک انہ ثعبان، اے انسان اپنی زبان کو حفاظت سے رکھ، یہ سانپ ہے، کہیں تجھے ڈس نہ لے۔ زبان کی حفاظت کے لیے بے ضروری بات، ضرورت نہیں سو باتیں، گناہ کی باتیں، برائی کی باتیں، یہ سب باتیں چھوڑنا بچے۔ اگر یہ بات مشکل ہو تو پھر زبان کی حفاظت کے لیے جو بات ضروری ہے وہ یہ ہے، طویل خاموشی، یعنی ایک دم چپ، ایک دم سائلنٹ۔ بولنا جرم تو نہیں، لیکن خاموشی میں بھی جان ہوتی ہے۔ سارے گلشن کی آبرو ہو کر بھی کلیاں بے زبان ہوتی ہیں۔ تو استاذ بات کرتے وقت، بڑے بات کرتے وقت، والدین بات کرتے وقت، ان کی بات کو نکو کاٹو، دوسروں کی بات کو کبھی بھی نکو کاٹو، اس سے ان کو انسلٹ کرے جیسا، ان کے وقار کو، ان کی عزت کو تمہیں مجروح کرے جیسا۔ توجہ سے سننا، اس سے ان کی عزت بڑھتی ہے۔ آپ کسی سے بات کرو اور وہ آپ کی بات توجہ سے سنے، اس سے آپ کے دل میں اس سے محبت آتی نہیں۔ دیکھو، میں بات کرتا ہوں، انہیں میری بات غور سے سنتا دیکھو بول کے۔ استاذ بات کرتے ہیں، آپ توجہ نہیں دیتے ہیں، ادھر بھی لیفٹ رائٹ بول کے ادھر ادھر تمہیں دیکھتے ہیں تماشا، یا استاذ بات کرتے ہیں درمیان میں کاٹ کر تمہاری اپنی بات تمہیں شروع کر دی ہے، تو یہ کتنی بڑی گستاخی، بے ادبی ہے۔ کبھی بھی کسی کی بات درمیان میں کاٹو نکو، دوسروں کی بات کے بیچ میں اپنی بات شروع نکو کرو، دوسروں کی بات مکمل ہونے کا انتظار کرو، ویٹ کرو، اپنی باری آنے پر جب انہوں خاموش ہو جاتے تب موقع مناسب دیکھ کر مختصر سے اپنی بات پیش کرو۔ کرو گے بچوں عمل؟ انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
یہ اچھی عادتیں ہمارے اندر لانے، بری عادتوں کو ہمارے اندر سے ہم کو نکال کر پھینکنے کی اللہ توفیق دے۔ یہ سمر ہالیڈیز، یہ چھٹیاں اچھی عادتوں کو سیکھنے کے لیے اللہ اس کو غنیمت کا موقع سمجھ کر سیکھنے کے لیے ہم کو آسانی پیدا کر دیں، آمین۔